السلام علیکم عبداللہ ننگیال بیٹانی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹانی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے بزی روٹین میں۔ کچھ سوالات تھے جو حالات حاضرہ کے حساب سے آپ سے پوچھنے تھے، اور کچھ آپ کے انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کی سیاسی منظرنامے کا حال احوال ہم نے پوچھنا تھا۔ تو بیٹانی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 دن پہلے عمران خان کی گرفتاری اور بعد میں ملک میں سیاسی ہلچل، منظر نگاری اور یہ نورہ کشتی جو آپ نے دیکھی، تو اس کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری آئینی تھی، اور اگر آئینی بھی تھی تو آیا نیب کو گرفتاری کے وقت یہ رویہ اپنانا چاہیے تھا؟ آپ کی ذاتی حیثیت میں کیا رائے ہے، اور بطور نمائندہ این ڈی ایم پارٹی کی کیا رائے ہے، اور آئندہ کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا۔ اس طرح کے ایک تو ملک کی جو صورتحال ہے انتہائی بدتر ہے، اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ بات یہ کہ گرفتاری آئینی ہے، یعنی اگر کسی کے اوپر کیس ہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے، لیکن بات یہ کہ بغیر نوٹس کے آپ گرفتار کرنا اور پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو اتنی ضلالت میں دھکے دے کر جس طرح کوئی انتہائی بڑا دہشت گرد کو گرفتار کرنا، میرے خیال میں اس کرسی کی جو یہ سابقہ وزیر اعظم تھے اس کی توہین بھی ہے، اور اس طرح گرفتاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ باقی پارٹی کی رائے تو مشاورت کے ساتھ پارٹی کی جو کمیٹی ہے وہ دیں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح گرفتاری جو پچھلے حکومت، ان کی حکومت میں بھی اس طرح ہوئی ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ جس طرح مریم نواز کو گرفتار کیا گیا یا میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، جو بھی اس طرح سیاسی قیدیوں کو یا سیاسی لیڈرز کو اس طرح ضلالت میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا سر، بیٹانی صاحب، دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے پر عمران خان کو رہا کیا گیا، لیکن اس کے برسر اقتدار پارٹیوں کا احتجاج اور وہ پہنچ گئے۔ آیا آپ کو اس احتجاج میں شرکت دی گئی تھی؟ سیاسی لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ اور پختونوں کے سیاسی غمخوار اس پورے سیاسی ہلچل میں کہاں کھڑے ہیں، اور کیا حکمت عملی ہے ان کی؟ بات یہ ہے کہ میں نے پہلی بار دیکھی ہے کہ کوئی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، تو یہ تو قابل افسوس ہے میرے خیال میں۔ اور پھر حکومت اور ریاست کے حصہ ہو کر ایک ریاستی ادارے کے ایک بندے کے خلاف احتجاج کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، اور میں تو ذاتی طور پر اس احتجاج کے بھی خلاف تھا۔ اور بات جہاں تک ہمارے کڑے ہونے کی ہے، یا ہمارے غمخوار یا خیال لوگ جو ہے پشتون وہاں کے کڑے ہونے کی ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ تو کرسی کی جنگ ہے، اور اس کرسی کی جنگ میں یہ جو جتنے بھی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں میں پکڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ اس کرسی تک میں نے پہنچنا ہے اور دوسرے نے کہہ رہے کہ میں نے پہنچنا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ ہماری جنگ تو الگ ہے۔ ہم تو اپنے وطن میں جو جنگ ہے، جو ہم پر ایک اور عالمی جنگ جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، اور ہمارے وطن کو ایک بار پھر میدان جنگ بنایا جا رہا ہے، ہم تو بنیادی طور اسی بیانے کے خلاف ہے، اور ہم تو جنگ کے خلاف نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارا بیانیہ اور ان کا بیانیہ الگ الگ ہے۔ تو ہم تو اپنے لوگوں کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ کرسی کی بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے ہم تو اپنی جگہ پہ اپنی مقام پہ کھڑے ہیں، اور یہ لوگ اپنی مقام پہ کھڑے ہیں۔ تو ہماری تو بالکل واضح ہے سب کچھ کہ ہم کدھر کھڑے اور کدھر نہیں کھڑے۔ اچھا بیٹانی صاحب، سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق الیکشن کو 14 مئی کو ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا، تو آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئینی پاکستان 1973 کو توڑ مروڑ کر اپنایا جاتا ہے، یا آیا آپ نے بذات خود جیل میں رہے اس آئین کے خاطر؟ آپ
پر اور آپ کے پختون غمخوار دوستوں پر الزام تھا کہ آپ آئین سے انکاری ہے. لہٰذا بھٹانی صاحب دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو آئین کو نہ ماننے والی بات، اور دوسری بات ہے آئین کے تشریح کرنے والے ادارے کا حکمنامہ نہ ماننے والی بات. اس ریاست میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آئین سب کے لیے ایک ہے، یا ڈومیسائل کا معاملہ درمیان میں آ جاتا ہے کہ کسی کا ڈومیسائل ادھر کا ہوگا تو اس کے لیے آئین الگ ہوگا، کسی کا ڈومیسائل ادھر کا ہوگا تو اس کے لیے آئین الگ ہوگا، کسی کا ادارہ کوئی اور ہوگا تو اس کے لیے آئین الگ ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بات یہ کہ ہم نے تو شروع سے کہا ہے کہ ہم بالکل آئینی جدوجہد کریں اور پاکستان کے آئین کے مطابق اور آئین کے سائے کے تلے جو شخص ہے، جو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی ہمیں ہیومن رائٹس دی گئی ہے اس آئین کے تحت، جو حقوق دی گئی ہے ہمیں اس آئین کے تحت، وہ ہمیں دیا جائے. تو ہم تو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آئین نہ ماننے والے ہیں وہ بھی بالکل عیاں ہے کہ کون آئین نہیں مان رہے اس ملک میں یا اسی ریاست میں. ہم تو کہتے ہیں کہ سب کو آئین کے سائے تلے رہ کر اسی آئین پر عمل درآمد کرنا بھی چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ابھی آئین کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کی حکومت میں ہم نے جیلیں بھی کاٹی، ہم پہ غیر آئینی FIR بھی کاٹے، غیر قانونی حرکتیں بھی ہمارے ساتھ ہوئی تھی. تو ہم تو تب بھی آئین کی بات کر رہے تھے، آج بھی آئین کی بات کر رہے ہیں. ہم تو اگر وہ آئین نہیں مانتے تھے ان کو بھی کہتے تھے، اور آج اگر آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوتی تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد ہونی چاہیے. باقی جہاں تک الیکشن کی بات ہے یا 14 تاریخ کی ڈیڈ لائن کی بات ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، میرے خیال میں تو آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے. یہ کم از کم جو ٹینیور ہے ابھی پورے ہونے والا ہے، 2-3 مہینوں میں پورا ہو جائے گا، تو اسی میں پورا ہو کے اپنے ٹینیور پہ الیکشن ہونا بھی چاہیے. اور جو جمہوریت ہے اس کی مضبوطی کے لیے اور آئین پر عمل درآمد کے لیے سب سٹیک ہولڈر، جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے، اس کو یکجا ہو کر اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا بھٹانی صاحب، آپ کا ایک دوست جس کا نام حنیف پشتین ہے، جو 3 سال سے بنو جیل میں قید کاٹ رہا ہے، آج تک آئین کے مطابق اس کو جو حقوق دیے گئے ہیں اور عمران خان کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ سیم ہیں. لہٰذا عمران خان کی گرفتاری کے اوپر سپریم کورٹ 2 دن میں حرکت میں آ جاتی ہے، لیکن آپ کا سیاسی دوست، آپ کا ہم پکر دوست جو 3 سال سے جیل کاٹ رہا ہے، اس کے لیے آئین کیوں سیم نہیں ہے؟ مطلب اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کا مطالبہ ریاست سے کیا ہے اس کے بارے میں؟ بات یہ کہ ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ایک ریاست 2 دستور والی جو بات ہے، میں نے تو وانا میں یہی نعرہ بھی دیا تھا، بلکہ میرے خیال میں فرسٹ لوگوں میں ہوں جو یہ نعرہ کریٹ کیا ہے کہ ایک ریاست 2 دستور نامنظور. تو یہاں پہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ریاست 2 دستور ہمیں نامنظور ہے. یہاں پہ جو ایلیٹ کلاس ہے یا اپر کلاس ہے یا جو 1% آبادی ہے یا جو صاحب اقتدار ہے، صاحب مال ہے یا صاحب استطاعت ہے یا صاحب عہدہ ہے، اس کے لیے الگ آئین، اور ہمارے لیے سیاسی ورکروں کے لیے ان کے لیے الگ آئین. یہ تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اور حنیف پشتین جیسے سیاسی ورکر، جو میرے خیال میں پورے پاکستان میں ابھی سیاسی قیدیوں میں واحد سیاسی قیدی حنیف پشتین ہے جس نے سب سے زیادہ جیل کاٹا ہے، تو وہ جلد از جلد ان کو رہا بھی کرنا چاہیے، انصاف بھی ملنا چاہیے. اور جو 3 سال انہوں نے جو اس کو ٹائم اس کی ضائع کی گئی ہے اور ابھی تک اس پہ کچھ ثابت بھی نہیں ہوئی، تو میرے خیال میں اس کو انصاف جلد از جلد ملنا بھی چاہیے اور اس کو جلد از جلد رہا بھی کرنا چاہیے. اور جس طرح عمران خان یا کسی اور کے لیے آئین حرکت میں آ جاتی ہے، قانون حرکت میں آ جاتی ہے، عدالت سو موٹو ایکشن لیتی ہے اور رات 12 بجے یہاں پہ عدالت ہی کھل جاتی ہے، تو اسی لیے میرے خیال میں اسی طرح حنیف پشتین کے لیے بھی انصاف ملنا چاہیے اور اس کو جلد از جلد رہا کرنا چاہیے. بھٹانی صاحب، آخری کوشچن جو میرے ذاتی کیپیسٹی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیا آپ کے بارے میں کل ANP کے ولی خان صاحب کے نواسے نے
ایک اس طرح کا ٹویٹ کیا ہے جو مجھے میرے علم کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو ذاتی طور پر ایمل ولی کا احترام بھی کرتا ہوں، اور وہ ہمارے سیاسی جدوجہد میں بھائی بھی تھے، ساتھ بھی تھے، ہم ان کے ساتھ ہم سفر بھی تھے، اور آج بھی وہی احترام میرا اسی طرح برقرار ہے. باقی ان کی جو رائے ہیں میرے خیال میں وہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں اس طرح بات کی ہے. میں ان کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے بٹانی صاحب، بڑی مہربانی، شکریہ اور خوش رہیں.